Now BCG Metrics has its own presence. آپ دنیا میں کسی بھی بزنس اسٹوڈنٹ سے بات کریں, یو ٹاک ٹو اینی ون اینڈ دے نو دیز ٹرمز. کیش کاؤ, آپ کبھی آرٹیکلس پڑھیں آپ کو اس میں کیش کاؤز کا ذکر ملے گا. یہ ایک جینرک سا ماڈل بن گیا ہے اور اس کا آپ کو بہت تذکرہ دکھے گا آرٹیکلز میں, ویب سائٹس پہ, ادھر ادھر. However, BCG Metrics has its own weaknesses as well. کیا کیا ہے؟ جب جب اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوا تو اس کے اندر پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کی گئیں, اور اس کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوا that it is taking into consideration only two factors. There are only two variables on the basis of which you are deciding whether a business should be considered as a dog or a cash cow or a star or a question mark. کیا کیا ہے؟ ایک مارکیٹ شیئر اور دوسرا مارکیٹ گروتھ. باقی فیکٹرز کہاں گئے؟ What about the financials? What about the technology? What about the economic circumstances and so on and so forth. So ہم نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی ایک بڑی اسٹرانگ ویکنس ہے کہ ہم صرف دو ویریبلز پہ بیس کر کے اپنا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہمیں نظر آئی, جس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں یہ دکھتا ہے کہ as long as a business has a large market share, it is considered to be profitable. It is supposed to be worth keeping strategic business unit. However, کیا ایسا ممکن ہے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی سچویشن ممکن ہے where you have small market share and you are still very profitable? Can you think of any such example? Let me give you one. ہم نے چیپٹر 5 میں کہیں پیچھے بات کی تھی کہ اگر آپ فوکس ڈفرینسیشن پلیئر ہیں, یاد کیجئے فراری کی ایگزامپل, یاد کیجئے رولز رائس کی ایگزامپل. اگر آپ ایک فراری بنانے والی کمپنی ہیں تو آپ کا مارکیٹ شیئر کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا. Why? Because you don't want a big market share. You are a focused differentiation player. And as a focused differentiated player, آپ کا مارکیٹ شیئر ہمیشہ چھوٹا رہے گا. سو کیا سلو موونگ مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ ڈاگ کہلائے گی؟ ایز پر BCG میٹرکس یس. تو کیا فراری کو بند کر دیا جائے؟ کوشچن مارک. سو مطلب یہ ہے کہ اس BCG میٹرکس نے ہمیں بڑی اچھی گائیڈ لائن دی, BCG میٹرکس نے ہمیں بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دے دیا پورٹ فولیو انالیسس کے لیے, لیکن اس کے اندر اپنے کچھ مسائل ہیں جس کو کہ کور کیا جانا ضروری ہے. اسی طرح سے BCG میٹرکس کا ایک اور امپورٹنٹ جو ویک ایریا ہے وہ یہ ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ آل ڈاگس شوڈ بی ڈائیورسٹڈ. اگر کوئی بزنس یونٹ آپ کا ڈاگ بن گیا ہے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس سے آپ جان چھڑا لیں, اس کو آپ ختم کر دیں اس بزنس کو. بٹ ان سم کیسز کسی پرٹیکولر مارکیٹ یا کسی پرٹیکولر مارکیٹ سیگمنٹ میں آپ کی پریزنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نیش مارکیٹ کے پلیئر ہوں, آپ نہ ہو فوکس ڈفرینسیشن پہ, آپ نے کوئی چھوٹا سا مارکیٹ سیگمنٹ پکڑا ہو جو پروفیٹیبل ہو. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی ہم شیمپوز بناتے ہیں, ہم صابن بناتے ہیں, اور صابن میں ہم کوئی اسپیسیفک میڈیکیٹڈ صابن بناتے ہیں جو کچھ اسپیشل اسکن ڈیزیز کے لوگ یوز کرتے ہیں. اب آپ پوری مارکیٹ کو تو ٹارگیٹ ہی نہیں کر رہے, یو آر ٹارگیٹنگ مے بی 1% آف دا ہول مارکیٹ, بٹ یو آر سیلنگ ایٹ اے ہائی پرائس. So you must be making a lot of money out of that product. So even with a small market share, where you on the metrics you may appear to be a dog, you are still making a lot of money. So that doesn't make sense کہ اگر کہا جائے کہ جی all dogs must be divested. And اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ BCG میٹرکس ہمیں اچھا گائیڈ لائن تو دیتا ہے, لیکن اس میں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اور اسی وجہ سے کچھ نئے میٹریسز اس کے بعد ایکسپلور کیے گئے اور کچھ نئے پورٹ فولیو انالیسس ٹولز ڈیولپ کیے گئے. اس پہ ہم اب اس کے آگے ڈسکس کرتے ہیں.